نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل احترام عزیز سامعین کرام، آج کی رات جو آنے والی ہے وہ چونکہ پہلی طاق رات ہے اور حدیث مبارکہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو اسی مناسبت سے آج کی گفتگو لیلۃ القدر کے حوالے سے ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت نازل کی اور اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، کئی ہزار مہینے وہ اس کی عمر تھی، اور وہ دن کو جہاد کیا کرتا تھا، رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتا تھا. جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا کہ بڑا خوش نصیب انسان تھا، زندگی بھی بڑی لمبی، پھر زندگی بھی ایسی گزری کہ پورا دن جہاد میں اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا. تو صحابہ کرام نے تمنا کی کاش ہماری بھی اتنی لمبی زندگیاں ہوتی اور ہم بھی اللہ کے راستے میں یوں ہی اعمال کیا کرتے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل کی کہ زندگیاں تو اتنی لمبی نہیں، لیکن میں اللہ نے ایمان والوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات میں اگر عبادت کی جائے تو وہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ کبھی کبھی تمنا بھی اللہ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کاش ہماری بھی ایسی زندگیاں ہوتی، اتنی لمبی زندگی ہوتی. اب صحابہ کرام کی وہ تمنا اور خواہش وہ امت والوں کے لیے رحمت بن گئی
کہ اللہ نے ایمان والوں کو ساری امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی کہ اس رات میں اگر دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رب کے سامنے عبادت کی جائے تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا بھول جانا کسی مسئلے میں یہ امت کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی خواہش اور تمنا بھی امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ایک مطلب تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک آ گیا، پھر اس سے آگے یعنی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے یعنی اللہ کے علم سے آسمان دنیا تک یعنی جبرائیل امین تک وہ پیغام پہنچ گیا۔ آگے جس طرح جتنی ضرورت تھی وہ 23 سالہ مدت میں قرآن نازل ہوتا گیا۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو پہلی وحی کی ابتدا ہوئی وہ لیلۃ القدر میں ہوئی۔ دوسرا مطلب یہ بھی مفسرین کرام نے ذکر کیا۔ اب قدر سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ اب قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر و منزلت، اور مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر اور منزلت ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ دوسرا معنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کا معنی ہے تقدیر یعنی فیصلوں والی رات۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد تقدیر والی رات، کہ اس رات تمام انسانوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سال کس نے زندہ رہنا ہے، آئندہ سال کس پر موت آنی ہے، کس نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس کی روزی کتنی وسیع ہوگی، کس کی اولاد پیدا ہوگی، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں۔ اب مطلب یہ ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو تقدیر والی رات میں اتارا ہے، یعنی جس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان راتوں میں ہم نے عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رات ہمارے بارے فیصلہ ہو جائے کہ آئندہ سال ہم نے زندہ نہیں رہنا، آئندہ سال ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نہیں نصیب ہونی، تو اس لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا ان راتوں میں۔ تیسرا معنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو تنگی والی رات میں نازل کیا۔ اب یہ تنگی والا معنی کہاں سے آیا؟ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ وہاں یقدر کا معنی ہے تنگی، تو یہ بھی قدر اسی یقدر سے ہے۔ اب معنی یہ ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو تنگی والی رات میں نازل کیا۔ اب یہ تنگی والی رات کس طرح ہے کہ آگے ابھی آپ پڑھیں گے سنیں گے کہ اس رات میں اتنے فرشتے اللہ کی رحمت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ گویا اس رات میں آسمان دنیا سے زمین میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین باوجود وسعت کے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ یعنی اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اس اترنے کی وجہ سے زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے معنی یہ ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو تنگی والی رات میں نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا معلوم آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اور یہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں 1000 مہینے۔ تو لیلۃ القدر کی رات یعنی لیلۃ القدر میں ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایک گنا بہتر ہے،
2 گنا بہتر ہے، 3 گنا بہتر ہے۔ مطلقاً فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کئی مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آگے میں اللہ کی رحمت ہے، میں اللہ اس کو 1 گنا بہتر بنا دوں، 2 گنا بہتر بنا دوں، 3 گنا بہتر بنا دوں۔ مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی عبادت کئی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پر ہے کہ جس کی عبادت میں جتنا اخلاص ہوگا اس کا ثواب اتنا بڑھتا جائے گا، جس کی عبادت میں جتنا کمال درجے کا اخلاص ہوگا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملتا جائے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل امین فیہا، اس مبارک رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، اللہ کے ہر معاملے سے، سلام، سلامتی لے کر، ہی حتی مطلع الفجر، پھر یہ سلامتی کا معاملہ صرف اس رات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ رات شروع ہونے سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک، صبح ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ فرشتے آتے رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے یعنی قدر والی رات ہوتی ہے، ینزل جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین اترتے ہیں، فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل امین بھی اتر آتے ہیں۔ وہ بڑا مقدس فرشتہ ہے اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس قرآن مجید کو اتارنے والے جبرائیل امین ہے۔ الامین جو بڑا امانتی ہے، تو بڑا مقدس فرشتہ ہے جبرائیل امین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، ینزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین میں اترتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے سلامتی کا، یصلون، سلامتی بھیجتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی لیٹ کے کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کر تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہا ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے، یصلون، یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہ مطلب ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین اترتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ رات سے لے کر صبح طلوع ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ فرشتے کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ پھر یاد رکھیں، حکم تو یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لیلۃ رمضان کا آخری عشرہ آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدہ میزارہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ انتہائی مشقت کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو بیدار ہوتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود بیدار نہیں ہوتے بلکہ اپنے اہل و اپنے گھر والوں، بیویوں کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی راتوں کو جگایا کرتے تھے۔ یعنی سب مل کر اس رات میں، ان راتوں میں عبادات کا اہتمامات کرتے تھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو فی الوتر، رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور طاق راتوں سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شدہ میں ذرا اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو بیدار ہوتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے آل کو یعنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک آدمی نوافل کا اہتمام تو کرتا ہے راتوں کو، پوری رات اللہ کے راستے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عاجزیہ کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، بڑے نوافل پڑھتا ہے،
لیکن صبح فجر کی نماز میں وہ شریک نہیں ہوتا، یہ ساری رات عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو نصف رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کو نصف رات یعنی آدھی رات قیام کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جس نے پھر صبح کی نماز کی نیت کر لی کہ رات کو جب سونے لگا اس نے نیت کی کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو فجر کی نماز بھی جب باجماعت ادا کروں گا، اور پھر وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، یہ جتنا اس نے رات کا دورانیہ گزارا یہ پوری رات اس کی قیام میں لکھ دی جاتی ہے، گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تو لیلۃ القدر والی رات بڑی مبارک راتیں ہیں، لیکن ہم نے جہاں راتوں کو قیام کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، وہاں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم راتوں کو عبادات کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے فجر کی نماز ہم باجماعت چھوڑ نہ دیں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تراویح پڑھے، جتنے اللہ توفیق دے راتوں کو عبادت کرے، اس کے بعد سو جائیں۔ اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیارے پیغمبر ساری رات نہ کھڑا ہوا کریں، رات کا کچھ حصہ کھڑا ہو لیا کریں، چاہے نصف یا اس سے کم کر لیں، لیکن کچھ حصہ رات کا سونا بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہے، صبح فجر کی نماز میں اسے نیند آ رہی ہو، وہ عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو۔ اب رات کی عبادت تو نوافل ہیں، وہ انسان بڑے اہتمام سے کرتا رہے، لیکن جب فجر کی نماز جو فرض ہے اس میں انسان کو نیند آ رہی ہو تو یہ رات کی عبادت کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ رات کو عبادت بھی کرے اور کچھ وقت آرام بھی کر لے تاکہ فجر کی نماز میں چستی ہو، فجر کی نماز میں سستی پیدا نہ ہو۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو پھر میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ میں تجھ سے انک عفو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور تو صرف معاف کرنے والا نہیں۔ دنیا کا قانون ہے، دنیا والے تو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، معاف کرنا انہیں آتا نہیں ہے، تحب العفو یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ دعا ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کس دعا کا اہتمام کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتلائی تھی۔ اب لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید اس مبارک رات میں نازل ہوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، پھر صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ اس مبارک رات کی فضیلت، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی، جو بیچارے بدقسمت لوگ اس فضیلت سے معروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے، مختلف حدیثوں سے یہ ملتا ہے کہ چند ایسے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مبارک رات میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ جتنی عبادتیں کرتے رہیں ان کو اس عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس مبارک رات کی فضیلت ان کو نہیں حاصل ہوتی۔ ایک ہے شراب کا عادی، جو آدمی شراب کا عادی ہو وہ جتنی بھی اس رات میں باتیں کرتا رہے، جب تک رب سے سچی توبہ نہیں کرتا، اس شراب کے نشے کو جب تک چھوڑے گا نہیں، اس وقت تک اس رات کی اسے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے نشے کی حالت میں ایک نماز جیسی عبادت سے روک لیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا، اور شراب تو سب سے بڑا نشہ ہے۔ تو پھر جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اس آدمی کو اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔
اور دوسرا وہ بدقسمت جو والدین کا نافرمان ہے۔ یہ ایسا بدقسمت انسان ہے جتنی بھی عبادتیں کرتا رہے اس مبارک رات کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں وہ جتنی بھی عبادتیں کرتا رہے اس رات میں، اس رات کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اگر کسی سے والدین ناراض ہیں اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر ناراضگی ہے، مثال کے طور پر انسان کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے یا نیک راستے پر چلتا ہے اور والدین اسے منع کرتے ہیں اور وہ منع کرنے کے باوجود یہ اولاد نہیں رکتی اور والدین ناراض ہوتے ہیں، یہ ناراضگی نہیں ہے۔ یہاں پھر اگر والدین ناراض بھی ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر والدین کافر بھی ہوں نا، والدین کافر بھی ہوں اور اگر نیک کاموں سے روکتے ہیں تو ان نیک کاموں سے رکنا نہیں ہے، لیکن باوجود والدین کے کافر ہونے کے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی بات دینی معاملات میں تو نہیں ماننی لیکن پھر بھی ان کے ساتھ شفقت اور نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَصَاحِبُهُمَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن دینی معاملات میں اگر وہ کسی کام سے روکتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ تو دوسرے نمبر پر وہ بدقسمت انسان ہے جو والدین کا نافرمان ہے، یہ ایسا بدقسمت انسان ہے جو اس مبارک رات کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، یہ ایسا بدقسمت انسان ہے کہ اس مبارک رات میں بھی اس آدمی کو اس مبارک رات کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا جب تک اس گناہ سے سچی توبہ نہ کرے۔ تو یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں جس کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں، جب تک وہ ان گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرے گا جتنی مرضی باتیں کر لیں اس مبارک رات کی فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے، پیار والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ لیکن جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ایسا بدقسمت انسان ہے اس مبارک رات میں جتنی باتیں کرتا رہے وہ قدر و منزلت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے۔ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے پھر اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت بن جاتی ہے۔ لیکن تین ایسے بدقسمت ہے، پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان اور تیسرا قطع تعلقی کرنے والا۔ یہ ایسے بدقسمت انسان ہیں جو اس مبارک رات کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آج میں نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا، صرف مقصد یہ تھا کہ اب چونکہ طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو آج سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے جس طرح پیغمبر علیہ السلام شدہ میں ذرا کمر کس لیتے تھے، پکا ارادہ کر لیتے تھے کہ اب ان راتوں کو سونا نہیں ہے، سونا ضرور ہے لیکن کم کر دینا ہے، ان راتوں کو جاگنا ہے، رب کے سامنے عبادت کرنی ہے، لیکن عبادت کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں راتوں کو جاگتے ہوئے ہمارے فرائض نہ چھوٹنے لگ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔